السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ڈیووس کے اندر جس میں پوری دنیا کی سیاسی قیادت اور بزنس لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ ہیڈز آف اسٹیٹ بھی آتے ہیں اور وہاں پہ فارچون 500 کمپنیز کے سی اوز اور چیئرمین بھی آتے ہیں۔ تو وہ ان سے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کو پہلے 10 کیا خطرات یا رسکس درپیش ہیں، واٹ آر دا ٹاپ 10 رسکس دیٹ دا ورلڈ از فیسنگ۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 رسک دنیا میں کیا قرار دیا؟ مس انفارمیشن۔ یہ مس انفارمیشن ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ جس سے آج سوسائٹیز کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی جاتی ہے، پولرائزیشن پیدا کی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو ایک بلینک چیک دیں گے، اس کو اگر آپ فری فار آل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں رہ سکتی۔ آزادی رائے کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن آزادی رائے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ملک کے اندر مستقل فتنہ فساد کا ہیجان پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے، پاکستان میں سرمایہ کاری کو سیبوٹاج کیا جائے، اور پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو ہراساں اور خوفزدہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کل کو یہاں کیا آگ لگ جانی ہے، کیا جنگ ہو جانی ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے 4 چیزوں کو پیدا کیا ہے: امن، استحکام، پالیسیز کا تسلسل اور اصلاحات کا ایجنڈا۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی ملک میں نہ ہوں تو آپ دنیا کے بہترین دماغ لا کے ساری دنیا کی دولت وہاں اکٹھی کر دیں، وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ آپ سیاست ضرور کریں، آپ نے ووٹ لیے ہیں، آپ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر، تو اسمبلیوں کے اندر آ کے سیاست کریں، بات چیت کریں، مکالمہ کریں، مکالمے کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ لیکن یہ بات اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ایک طرف اسمبلیوں میں بیٹھ کے ٹی اے ڈی اے بھی وصول کریں اور اس کے بعد سڑکوں پر آ کر آپ انتشار بھی پیدا کریں، ملک کی ترقی کو سیبوٹاج کریں، تو اس کی اجازت نہ قوم دے گی، نہ ہم دیں گے، نہ کوئی ملک کے اندر دے سکتا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب اگر آج جیل میں ہیں تو وہ جیل میں ہم نے تو ان کو نہیں ڈالا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جو تحائف ہیں ان کو بیچیں؟ کیا برازیل کے سابق صدر کے خلاف گرفتاری نہیں ہوئی؟ کیا ان کو ان جرائم میں نہیں پکڑا گیا؟ 190 ملین پاؤنڈ جو غریب عوام کا تھا، جو اربوں روپے بنتا ہے، کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک اپنے ذاتی دوست کے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں اور پاکستان کے ریاست کے اکاؤنٹ میں اس کو نہ آنے دیں؟ ایسے سب سوال اگر لے رہے ہیں صاحب، سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ رہے، پریسنر امینڈمنٹس ہوں، وار آن ٹیرر ہو، اس ملک کے اندر ایک پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو لے کر برسر اقتدار لوگوں پر الزامات لگاتی ہے۔ آپ نے بھی لگائے ہیں ماضی میں، آپ سے پہلے بھی لگتے رہے، لیکن یہ لگ رہا ہے اور سامنے آ رہی ہے بات جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی، اخبارات میں پبلش ہوئی، کہ آپ پی ایم کے جیسا بھی یہ دورہ ہوا اس دورے پر ہونے والے کریٹیسائز کو آپ ریاست کی طرف کریٹیسائز کر کھینچ رہے ہیں کہ پی ایم پہ کریٹیسائز نہیں، یہ ریاست پہ کریٹیسائز ہے۔ میرے بھائی گزارش دیکھیے، ہم سب نے بہت بدترین مارشل لاؤں کا سامنا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، جنرل مشرف کا مارشل لا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن میں زیادہ ان پر نشانہ بنا، جنرل مشرف کے مارشل لا میں ہم پر نشانہ بنا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اگر کوئی امداد مل رہی ہے اس کو روکا جائے، یا پاکستان کے ریاست کے جو کلیدی تعلقات ہیں ہم نے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس وقت جبکہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو مینٹین کیا ہے کہ ان 70 سالوں میں
72 سالوں میں جو ہماری تاریخ ہے یہ آل ویدر فرینڈ شپ ہے. یہ خزاں اس میں نہیں ہے، اس میں بہار ہی ہے. تو آپ اپنی سیاست میں اس کو نشانہ بنائیں اور یہ تاثر دیں کہ پاکستان کا وہ دوست ملک جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس کا موسٹ ٹرسٹڈ دوست ہے، اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے. تو آپ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو ہمارے وہ تمام کلیدی دوست ملک ہم سے پیچھے ہٹ چکے تھے؟ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی، ہماری یو اے ای کے تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی، ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو پنکچر کر دیا گیا تھا، اس پر کام عملاً رک گیا تھا. چینی سرمایہ کار پاکستان سے سب چلے گئے تھے اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے 2018 اور 2022 کے درمیان وہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت چند جج اور چند جرنیل اپنی عقل سے فیصلے کرتے اور اپنی بیگمات اور بچوں کی عقل سے فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان کہیں اور ہوتا. وہ 2018 میں ایک اناڑی یا ایک ہینڈسم لیڈر سے متاثر ہو کے جو ایک تجربہ کیا گیا، اس تجربے نے ہمیں کم از کم 10 سال پیچھے پھینک دیا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے سیاست میں اور ریاست میں فرق رکھا ہے. یہ پہلی بار ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے پیش نظر وہ اس کا مفاد، اس کا لیڈر، اس کی سیاست اور پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے. کہ اگر وہ ہیں تو ریاست ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حماقت ہے، یہ ان کا احمق پن ہے. پاکستان کی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کی ریاست مضبوط ہے. یہ 24 کروڑ عوام اس کی پشت کے اوپر ہیں. لہٰذا اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اسے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی احسن اقبال کی تلخ خیز اور ہنگامہ خیز قسم کی پریس کانفرنس. ہلچل مچا دی اس پریس کانفرنس نے. ناظرین کرام، احسن اقبال کی بڑے عرصے بعد کوئی پریس کانفرنس سامنے آئی اور وہ بتا رہے تھے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مس انفارمیشن نے کس طرح پورے ملک کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پر مس انفارمیشن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہو یا اس طرح کا اگر چورن بیچا جا رہا ہو تو پھر اس معاشرے کے لیے کافی مشکلات اور کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت بھی مس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو ہم نے نہیں قید کیا بلکہ عمران خان کو ان کے کرتوتوں نے قید کیا. یہ احسن اقبال کا کہنا تھا. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ.